اچھا جی، مفتی مسعود احمد صاحب، یہ دو سوال میں آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں کہ صدقہ فطر عید سے کتنے دن قبل دیا جا سکتا ہے اور صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقۃ الفطر ہر صاحب نصاب شخص پر واجب ہوتا ہے، اور اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو لیلۃ الفطر پالے. اور یہ صدقۃ الفطر کتنا ہے، اس میں شریعت نے کوئی پیسے کی تعین نہیں کیا، اس کے اندر کموڈیٹی بتائی گئی ہے. میرے خیال میں مجھ سے یہ سوال تھا کہ کتنا ہے. قاری صاحب آپ کی طرف. جی جزاک اللہ. صدقۃ الفطر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب علی کل مسلم، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے. اس کے لیے اللہ کے رسول نے نصاب مقرر نہیں فرمایا. جس طرح زکوٰۃ کے لیے نصاب مقرر فرمایا، اس کے لیے نصاب مقرر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ کوئی آزاد ہو، کوئی غلام ہو، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، کوئی جوان ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی بچہ ہو، سب پر صدقۃ الفطر واجب ہے. اب ظاہر بات ہے بچے تو کمانے والے نہیں ہوتے، تو ان کا جو کفیل ہے، جیسے گھر میں باپ ہے، والد ہے، جو بھی ہے، جن کے زیر کفالت وہ بچے ہیں، وہ ان کی طرف سے صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کرے گا. اور کتنے دن پہلے تک دیا جا سکتا ہے؟ آخری لیمٹ تو یہی ہے کہ گھر سے عید والے دن گھر سے نکلنے سے پہلے. یہ جو عید کے میدانوں میں اکثر لوگوں نے ٹیبلیں اور بینر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں صدقۃ فطر دے جاؤ، اور لوگ بھی اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ یار وہاں میدان میں جا کے دے دیں گے. یہ طریقہ بحالت مجبوری ہے کہ کوئی اس سے پہلے دینا بھول گیا ہے تو اب وہ اس کو ادا کر لے، ورنہ اس کو گھر سے نکلنے سے پہلے ادا کرنا. اور پہلے بھی کتنا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے پاس زکوٰۃ الفطر، یعنی جسے ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں، حدیث میں زکوٰۃ الفطر کے الفاظ آئے ہیں، وہ رکھوایا ہوا تھا. اور شیطان 3 دن تک آتا تھا انسانی شکل میں اور اس سے چوری کرتا، اور وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا، پھر منت کرتا میں غریب ہوں، یہ ہے وہ ہے، مجبور، آپ ان کو چھوڑ دیتے. پھر دوسرے دن اللہ کے رسول کے پاس گئے اور رات کا حال بتایا، آپ نے فرمایا آج وہ پھر آئے گا، اب نہیں چھوڑنا. وہ دوسرے دن آیا، پھر زارو قطار رویا، یہ وہ، تو انہوں نے پھر چھوڑ دیا. تیسرے دن اللہ کے رسول نے فرمایا آپ اب پھر آئے گا، اب نہیں چھوڑنا. تو وہ تیسری رات آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا تو کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے کہا میں تمہیں یار ایک ایسی دعا بتلاتا ہوں کہ جس کو تو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ تیرے جان، تیرے مال اور اس کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے گا. تو چنانچہ اس نے آیت الکرسی بتلائی. سیدنا ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے فرمایا وہ خود تو جھوٹا تھا لیکن یہ بات سچی کر گیا ہے. اب یہاں سے مراد یہ ہے کہ 3 دن تک تو شیطان اس مال سے چوری کرتا رہا اور وہ پکڑا جاتا تھا. تو گویا عید سے 3 دن پہلے تو یہ ثبوت یہاں مل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اور 1 دن 2 دن کتنے دن پہلے جمع تھا، نہیں تو کم از کم 3 دن پہلے کا تو پروف حدیث سے ہی مل رہا ہے. اور دوسرا، اگر عید والی رات ہی دیں گے یا صبح دیں گے، اس وقت تقریباً ساری دکانیں بھی بند ہوتی ہیں. اس غریب کو اگر کوئی حاجت ہے تو سوائے مٹھائی کی دکان کے کچھ بھی کھلا ہوا نہیں ہوتا ہے. تو غریب کے بچوں کو صرف مٹھائی نہیں چاہیے ہوتی، اور بھی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، لہذا پہلے سے ادا کرے تاکہ وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرے. یہ دوسری بات یہ کہ جیسے اکثر اخباروں میں یہ چیز چھاپ دی جاتی ہے کہ اس سال صدقۃ الفطر 125 روپے ہے، تو وہ پورے پاکستان پر اس کا ایک اطلاق کر دیا جاتا ہے. یہ طریقہ کار میں سمجھتا ہوں شرعی اعتبار سے درست نہیں. ہر بندے کی حیثیت الگ ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے گاؤں کے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ جی اس سال صدقۃ الفطر کتنا ہے، وہ بیچارہ اپنی روٹی اور اپنی دال کا حساب لگائے گا، وہ آپ کو کہے گا 125 روپیہ بنتا ہے. اور آپ تو پوچھ رہے ہیں کراچی سے، اور آپ روز تو کھاتے ہیں یہاں کے KFC کے برگر، اور پھر وہ کلفٹن پہ جا کے آپ وہاں کے کیا کہتے ہیں مندی کھاتے ہیں اور بوفے اڑاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. نہیں صرف رمضان کی بات نہیں، سارے سال کی بات ہے. تو اس میں اب وہ حساب لگوانے کے لیے آپ دال کا حساب لگوا رہے ہیں. اسی طرح فدیے میں بھی، اسی طرح کفارے میں بھی
मौली साहब से पूछेंगे, वो बेचारा अपना हिसाब लगा के थोड़े से पैसे बता देगा, राजी खुशी वो कर लेंगे। वो अपना हिसाब लगाए कि वो वक्त है, क्योंकि हमें मुख्तसर आपने बात ना करते तो बात मेरी खत्म। अच्छा, तो माशाल्लाह, कि बस वो अपना हिसाब लगा के, और हमारे यहाँ जो हदीस में मदीने का साथ चलता है 2.5 किलो के हिसाब से, जो जिन्स वो कसरत से खाता है उसका 2.5 किलो फी कस के हिसाब से वो अदा करे। जज़ाकल्लाह।